والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاذکرونی اذکرکم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد آج ملک پاکستان نہیں بلکہ بہت سے ملکوں میں ماہ رمضان المبارک اس مقدس مہینے میں قیام اللیل، روزوں کو پیش کرنے، سحریوں اور افطاریوں کے شکرانہ کے طور پر اللہ جل جلالہ کی بارگاہ سے قرآن مقدس کے نزول کے شکریہ کے طور پر لیلۃ القدر کی عطا کے شکریہ کے طور پر آج عالم اسلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہو رہا ہے۔ اس موقع پر ایک اللہ کا پیغام اپنے بندوں کے نام۔ اب اللہ کا پیغام بندوں کے نام کیا ہے؟ اس کا ایک پیغام ہے فاذکرونی اذکرکم۔ لوگوں، میں تمہارا رب ہو کر میں تم سے تقاضا کر رہا ہوں، فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں۔ ذکر کا مطلب ہے موعظت، نصیحت، یاد کرنا، محافظت کرنا، اور اسلامی اصطلاح میں ذکر کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا انگ انگ، ایک ایک رونگٹا، انسان کی، بندہ مومن کی ہر حرکت و سکنت وہ بعد میں ہو، وہ پہلے اپنے رب سے پوچھے میرے اللہ تو راضی تو ہے؟ جو پیغام وہاں سے ملے اس پیغام کے تحت یہ بندہ اپنی حرکات و سکنات کو حرکت میں لاتا ہے۔ اس کا نام ذکر ہے۔ جب پہلے پوچھتا ہے رب سے اور اس کی زبان وہی کچھ کہتی ہے جو اس کا رب چاہتا ہے تو اسے ذکر لسانی کہا جاتا ہے۔ جو کچھ رب چاہتا ہے یہ سوچ وہی پیدا کرتا ہے، اسے ذکر جنانی کہا جاتا ہے، دل کا ذکر کہا جاتا ہے۔ اور جب یہ بندہ ہاتھ کو اٹھاتا ہے، پہلے پوچھتا ہے میرے اللہ میں ہاتھ اٹھاؤں؟ حکم ہوتا ہے اٹھا لے، یا حکم ہوتا ہے پیچھے کر لے۔ چلتا ہے تو پوچھتا ہے میرے اللہ میں جا سکتا ہوں؟ حکم ہوتا ہے ہاں، مسجد میں جا رہا ہے چلا جا، یہ برا مقام ہے یہاں سے پیچھے ہٹ جا۔ اب اس کے اعضاء جوارے جب اللہ جل جلالہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں تو اسے ذکر بالارکان کہا جاتا ہے۔ جب زبان سے وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، دل سے وہی کچھ ہوتا ہے جو رب ذوالجلال چاہتا ہے، اعضاء وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ کا تقاضا ہوا کرتا ہے، اب یہ ہے اصل وہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں رب ہو کر تمہیں یاد کروں گا۔ اور جب اس حد تک بندہ پہنچ جاتا ہے
تو پھر اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ ذکر الہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے، وہ کہتے ہیں جناب یہاں پر نماز تو پڑھی ہے، دل تو مطمئن نہیں ہوا، تسبیح تو ہم نے پھیری ہے، ابھی دل تو مطمئن نہیں ہوا، ہم نے وضو تو بہت کیا، دل مطمئن نہیں ہوا۔ اللہ کے بندے، یہاں پر تیرے رب کا پیغام یہ ہے کہ تو ظاہر کو اجلا کر رہا ہے مگر اپنے باطن کو بھی تو دھو کے رکھ، اب اپنی بصارت کو ٹھیک کر رہا ہے مگر اپنی بصیرت کو بھی تو ٹھیک کر کے رکھ، وہ صبح کے اجالوں کو ٹھیک کرتا ہے، وہ رات کی تاریکیوں کے اندر اپنے اعمال کو بھی تو ٹھیک کر۔ جب بندہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے اس وقت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ بندہ جب ذکر الہی کرتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، یہ وہ مقام ہے۔ اور جب بندہ ذکر کی زندگی اختیار کرتا ہے وہ بندہ، اور جو ذکر کی زندگی کے بغیر چلتا ہے، اس کو اللہ جل جلالہ نے سرکار نے ارشاد فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، وہ شخص جو ذکر کے بغیر زندگی بسر کرتا ہے، اس کی زبان وہ کچھ نہیں کرتی جو رب چاہتا ہے، اس کا دل وہ سوچ پیدا نہیں کرتا جس کا تقاضا مولا کر رہا ہے، اس کے اعضاء اور جوارے اس کے حکم کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے۔ مدینے والے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ بندہ وہ ہے جو زندہ رہتا ہوا بھی مر گیا ہے، اور وہ بندہ جس کی جلوتوں میں مولا تو ہی تو، خلوتوں میں مولا تو ہی تو، اعضاء و جوارے کی حرکات میں مولا بس تو ہی تو ہے، جو بندہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے زندہ انسان کو دیکھنا ہے تو اس اللہ والے کو دیکھے۔ جو بندہ ذکر کے بغیر زندگی بسر کرتا ہے وہ زندہ رہ کر بھی مر گیا، اور جو ذکر کی زندگی بسر کرتا ہے وہ مر بھی جائے تو پھر وہ مرتا نہیں ہے، بلکہ جب اس کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے اور پھر کربلا معلیٰ کی سرزمین ہوتی ہے، اور اس کا سر اگر نیزے کی نوک پر چڑھا بھی دیا جاتا ہے تو پھر وہ ایسا خوگر ہوا کرتا ہے، زندگی ایسی حاصل کر لیتا ہے کہ امام عالی مقام نیزے کی نوک پر چڑھ کر بھی رب ذوالجلال کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ مقام ہے، یہ ذکر الہی ہے، یہ ذکر الہی ہے۔ اور جب بندہ اس مقام تک پہنچتا ہے، یہ ذکر الہی کا مقام اس مقام تک پہنچتا ہے، تو پھر بندہ اپنے رب کو یہاں پر یاد کرتا ہے، اور اس کا رب بندے کو عرش اولیٰ پہ یاد کرتا ہے۔ حضور تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ عرض کرتے ہیں حضور نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک، حضور ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں آپ جیسا محبوب عطا کر دیا، اس نے ہمیں اسلام اور ایقان دے دیا۔ میرے آقا نے یہ سننے کے بعد فرمایا اللہ ہی قسم اٹھا کے بتاؤ اسی لیے بیٹھے ہو کہ تم اسلام کا شکریہ ادا کر رہے ہو؟ یا اللہ تیرا شکریہ اسلام دے دیا، یا اللہ تیرا شکریہ تو نے اپنا محبوب دے دیا، قسم اٹھا کے بتاؤ اسی لیے بیٹھے ہو؟
عرض کرتے ہیں حضور واللہ ما اجلسنا الا ذاکا، حضور اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں بس ہمارے یہاں پر یا ذکر خدا ہو رہا ہے یا ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ میرے آقا نے جب یہ سنا فرمایا لم استحلف تہمۃ لکم، تم سے میں نے حلفیہ بیان اس لیے نہیں لیا کہ تم کوئی جھوٹے بندے ہو، مجھے پتہ ہے کہ تم جھوٹ نہیں بولتے، اور میں ذوق سے کہا کرتا ہوں کہ وہ بندہ جھوٹ بول بھی کیسے سکتا ہے کہ جس نے زلف مصطفیٰ کو دیکھ لیا؟ وہ جھوٹ بول بھی کیسے سکتا ہے جس نے ہلتے ہوئے لب مصطفیٰ کو دیکھ لیا ہو؟ وہ جھوٹ بول کیسے سکتا ہے کہ جس نے محبوب کے پسینے کی خوشبوؤں کو سونگھا ہوا ہو؟ وہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے کہ جس نے آمنہ کے لال کے انگلی کے اشاروں پر ناچتا ہوا سورج اور چاند دیکھ لیا ہو؟ جس نے اسے دیکھا ہو کہ جو محبوب نگاہ کو جھکا کے دیکھتا ہے تو فرش زمین کو دیکھ لیتا ہے، تحت ثری تک دیکھ لیتا ہے، اور جب نگاہوں کو اٹھا کر دیکھتا ہے حضور کیا دیکھا؟ فرمایا انی رأیت الجنت، کھڑا میں مدینے کی گلیوں میں تھا مگر خدا کی قسم میں تو جنت کے جلووں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے تم سے حلفیہ بیان اس لیے لیا بھی نہیں ہے کیونکہ تم جھوٹ بولتے ہو، اصل وجہ کچھ اور ہے۔ جاءنی جبرائیل علیہ السلام فقال ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، میرے صحابہ اصل میں بات یہ ہے کہ ابھی میرے پاس جبریل امین آئے ہیں اور انہوں نے آ کر مجھے اللہ کا پیغام دیا ہے۔ اب اللہ کا پیغام بندوں کے نام، وہ پیغام کیا دیا؟ فرمایا پیغام یہ دیا ہے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، حضور آپ کے دیوانے، آپ کے متوالے، آپ کے چاہنے والے رب ذوالجلال کا ذکر یہ فرش بری پر کر رہے ہیں، اور رب ذوالجلال ان کا تذکرہ عرش معلیٰ پہ فرما رہا ہے۔ اب یہ وہ مقام ہے، کہاں پر فرش زمین، کہاں پر عرش بری، وہ ذکر یہ اللہ کا پیغام ہے بندوں کے نام۔ اور یہاں پر جو ذکر کرنے والا رمضان المبارک میں اللہ رب العزت سے بڑے معاہدے کیے ہیں، یا اللہ رحم کر دے ہم ٹھیک ہو کر رہیں گے۔ ٹھیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کی زندگی گزرے، ٹھیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی ذاکرانہ ہو، اور اللہ جل جلالہ بندوں کے نام پیغام دیتا ہے انا عند ظن عبدی بی، تو فرماتا ہے میں اپنے بندے کے خیالوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی، اور میں کہتا ہوں اس کو دل تھام کر سنو، انا معہ اذا ذکرنی، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے اس کی زبان بھی کہتی ہے اللہ، اس کا دل بھی کہتا ہے اللہ، اس کے اعضاء اور جوارے وہ بھی کہتے ہیں اللہ۔ جب ہر انگ انگ اس کا اللہ کہتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ اب تو خیال کرتا چلا جا، میں رب ہو کر تیرے خیالوں کے ساتھ ہوتا چلا جاؤں۔ انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی، یہ اللہ کا پیغام ہے بندوں کے نام۔ میرے بندے تو مجھے جب بھی یاد کرے گا تو اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا، تو جلوت میں یاد کرے گا میں تیرے ساتھ جلوت میں ہوں گا، تو خلوت میں یاد کرے گا میں تیرے ساتھ خلوت میں ہوں گا، تو صبح کے اجالے میں یاد کرے گا میں صبح کے اجالے میں تیرے ساتھ ہوں گا، تو رات کی تاریکی میں یاد کرے گا میں رات کی تاریکی میں تیرے ساتھ ہوں گا، تو سمندروں کی موجوں میں یاد کرے گا میں وہاں پر بھی ہوں گا، تو پہاڑوں کی بلندی میں یاد کرے گا میں وہاں پر بھی تیرے ساتھ ہوں گا۔ غرض یہ ہے کہ میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں تو مجھے یاد کرتا چلا جا، میں تجھے یاد کرتا چلا جاؤں۔ ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ
فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھے تنہائیوں میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے بندے کو یکتائیوں میں یاد کیا کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ مجھے بڑے اجتماع میں یاد کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس اجتماع سے بہتر اجتماع میں اپنے بندے کو یاد کیا کرتا ہوں۔ ان تقرب الی عبدی شبرا، یہ ہے رب کا پیغام اپنے بندوں کے نام، کہ جب میرا بندہ ایک بالشت آگے بڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میری رحمت میں جوش آ جاتا ہے، میری رحمت کا سمندر ٹھاٹھیں مارنے لگ جاتا ہے۔ بندہ ایک بالشت آگے بڑھتا ہے، رب ذوالجلال ایک گز آگے بڑھ کر اس بندے کا استقبال فرمایا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اور جب بندہ ایک گز میری طرف بڑھتا ہے، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، اللہ فرماتا ہے کہ میں دونوں ہاتھوں کی کشادگی جو اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، دونوں ہاتھوں کی کشادگی کے مطابق آگے بڑھ کر اس بندے کا استقبال کیا کرتا ہوں۔ اور میں کہا کرتا ہوں یہ جو آخری جملہ اس حدیث پاک کا، ذرا دل تھام کر سننا، عید کی نماز کے لیے آنے والوں یہ جملہ ذرا دل تھام کے سننا، کہ جو بندہ اللہ کا ذاکر ہو جاتا ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے۔ وہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، صحیحین کی روایت، الجامع صحیح للبخاری للمسلم کی روایت، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ان اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، جب میرا بندہ میری طرف آہستہ آہستہ چل کے آ رہا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کی طرف دوڑ لگا کے آ جایا کرتا ہوں۔ اللہ دوڑ لگائے، وہ دوڑ سے پاک ہے، ایتھلیٹس تو نہیں ہے، وہ ہاکی سے پاک ہے، وہ کرکٹ کھیلنے سے پاک ہے، وہ جاگنگ سے پاک ہے، وہ والی بال فٹ بال نہیں کھیلتا، پھر کیسے بھاگتا ہے؟ اور فرماتا ہے میں بھاگ کر آتا ہوں۔ وہ بھاگ کر یوں نہیں آتا جیسے آپ اور میں بھاگتے ہیں، اس کا بھاگ کر آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کریم ہے نا، تو بندے کے اندر کرم پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ رحیم ہے، بندے کے اندر جذبہ رحم کو پیدا کر دیتا ہے۔ وہ ستار العیوب ہے، پھر وہ بندہ اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے عیوب کو آشکارا نہیں کرتا، صفت الہی کا امین ہوتا ہے۔ کوئی جرم کر بھی لیتا ہے تو کہتا ہے میں ستاری کی خو رکھتا ہوں جہاں میں نے تیرے عیبوں کو ڈھانپ دیا ہے۔ وہ غفار الذنوب ہے، جب بندے کے اندر یہ خو آتی ہے تو پھر وہ بندہ جب کسی کے گناہوں کو دیکھتا ہے، جرم کو دیکھتا ہے، تو پھر اس کو بھی اس سے تہی دامن ہو جاتا ہے، خالی ہو جاتا ہے، اس کو ڈھانپ دیا کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ جل جلالہ کا وصف میرے اندر آ چکا ہے۔ یارو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا یہ ذکر کی زندگی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لا یقود قوم یذکرون اللہ الا حفتهم الملائکہ، جب لوگ مل بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں ہوتا پھر کیا ہے؟ لا یقود قوم یذکرون اللہ الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ جب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، یاد کرنے کا صرف یہ نہیں کہ زبان کہے اللہ اللہ، اور دل بھی تو کہے اللہ، دل بھی تو کہے اللہ۔ ایسا تو نہ ہو کہ زبان تو اللہ کہے مگر دل صنم آشنا ہو، زبان اللہ کہے مگر دل سونے چاندی ہیرے موتی جواہرات کو دے چکا ہو۔ دل اللہ کہے تیری سماعتوں پر چھاپ کسی اور چیز کی ہو، نہ ایسا نہیں ہے، دل بھی کہے اللہ، زبان بھی کہے اللہ۔ جب تیرا قدم اٹھے، ہاتھ اٹھے، جب تیرے انداز اٹھیں تو ایک ایک حرکت اور سکنت سے یہ پتہ چلے کہ ذکر کر رہا ہے۔ اور وہ پتہ کیسے چلتا ہے؟ بندہ مومن جب ذاکر ہوا کرتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں نا بتا تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے،
مگر یاد رکھنا جو ذاکر ہوا کرتا ہے وہ سڑک پہ جا رہا ہو، جنگل میں جا رہا ہو، وہ پہاڑوں کا سفر کر رہا ہو، ندی نالوں کی موجوں کے ساتھ وہ اٹکھیلیاں لے رہا ہو، یاد کرنا کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ تو کون ہے، اس کے چہرے کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے یہ غلام مصطفیٰ چلا آ رہا ہے۔ یہ ذکر الہی ہے۔ ذکر الہی وہ اپنا آپ بتاتا ہے کہ بندہ ذاکر ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کے آقا فرماتے ہیں فرشتے آ کر اسے ڈھانپ لیا کرتے ہیں، اطمینان نازل ہوتا ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، بندہ یہاں اللہ اللہ کرتا ہے اور رب ذوالجلال وہاں بندہ بندہ فرماتا ہے۔ میں کہتا ہوں ذرا تصور میں لاؤ، ذرا تصور میں لاؤ کہ بندہ کہے اللہ اور اللہ فرمائے بندہ، یہ چھوٹی بات ہے؟ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یہ رب کا پیغام ہے، اللہ کا پیغام ہے بندوں کے نام، تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تم جنت کی کیاری کے قریب سے گزرو، اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، تو اپنا حصہ لیا کرو۔ عرض کیا حضور ما ریاض الجنہ، وہ جنت کی کیاری کیا چیز ہے؟ فرمایا حلق الذکر، جب تم اکٹھے مل بیٹھتے ہو اور تمہاری زبانیں اپنے رب کو یاد کرتی ہیں، تمہارا دل اس کی طرف مائل ہوا کرتا ہے، تمہارے ہاتھ اعضاء جوارے اس کی طرف راغب ہوا کرتے ہیں، یاد رکھو کہ جہاں مل بیٹھ کر تم رب ذوالجلال کے تذکرے کرتے ہو، حلق الذکر اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، حضور وہ ذکر کے حلقے وہاں پر ان کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ وہاں اپنا حصہ لو۔ حضور ریاض الجنہ کیا ہے؟ فرمایا حلق الذکر، جہاں مل بیٹھ کر بندے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، رب ذوالجلال اسی جگہ کو جنت کی کیاری بنا دیا کرتا ہے۔ اور جہاں پر بڑے اطمینان سے کہتا ہوں کہ یہاں پر آپ دیکھیں دنیا بھر کے اندر آج مسلمان اپنے رب کو منانے کے لیے سر بسجود ہو رہے ہیں، اس کو یاد کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، آج جو لوگ مسجد میں آ چکے ہیں، آ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اپنے رب کو اس دھرتی پہ یاد کر رہے ہیں، اور رب ذوالجلال اپنے بندوں کو عرش بری پہ یاد فرما رہا ہے۔ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ اور یہ کبھی معذرت خانہ انداز میں یا سسک کر محسوس نہ کیا کہ پتہ نہیں ہم رب کو یاد آ رہے ہیں یا نہیں۔ نہیں، میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ ہم یاد آ رہے ہیں، وہ خود یاد کرنے والا فرما رہا ہے کہ تو مجھے یاد آ رہا ہے۔ اس لیے اس انداز میں کہ رب ذوالجلال ہمیں یاد کر رہا ہے۔ اور یہاں پر فرمایا کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کا مقام کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ یوم القیامہ، اللہ جل جلالہ ایسے کچھ لوگوں کو قیامت کے دن اٹھائے گا، فی وجوہہم النور علی منابر اللؤلؤ، وہ نور کی کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے، ہیرے موتی جواہرات ان کے تختوں پر لگے ہوئے ہوں گے، اور ان کے چہرے نور الہی کے ساتھ چمک رہے ہوں گے۔ یغبطہم الانبیاء والشہداء، نبی جب انہیں دیکھیں گے تو وہ بھی رشک کر رہے ہوں گے، جب شہید دیکھیں گے تو وہ بھی رشک کر رہے ہوں گے۔ وَلَيْسُوا بِأَنْبِيَاءٍ وَلَا شُهَدَاءٍ، مگر یہ خوبصورت لوگ، وہ چمکتے ہوئے چہروں والے، یہ نہ تو نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے۔
ایک عربی اپنے گھٹنوں کے بل اٹھے، حلہم یا رسول اللہ، حضور یہ تو بتائیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے جن کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن وہ روشن چہروں کے ساتھ ہوں گے، نور کے ممبروں پر ہوں گے، چہروں پر نور ہوگا، اور نبی، رسول، پیغمبر اور شہداء ان چہروں کو دیکھ کر رشک کر رہے ہوں گے۔ حضور وہ بتائیں ہوں گے کون؟ آج عید کے لیے آئے ہو، اس لیے کسی سے نہ ملنا کہ یہاں پر جیسے شرم کے ساتھ ملا جاتا ہے۔ اس حدیث کو ذرا پیش نظر رکھنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ہم المتحابون فی اللہ من قبائل شتیٰ واقوام مختلفہ یجتمعون علی ذکر اللہ یذکرون اللہ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن میک اپ کے بغیر خوبصورت بنے ہوئے ہوں گے، کریم لگائے بغیر گورے چٹے رنگ کے، نور بھرے رنگ کے ہوں گے۔ یہ رنگ یہاں جواب دے جاتا ہے، مگر یہ وہ رنگ ہوگا کہ جسے دیکھ کر اللہ کے نبی بھی رشک کر رہے ہوں گے۔ اور میں کہ یہاں پر یہ کون ہوں گے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ اب ذرا غور کریں۔ فرمایا کہ یہ جب آپس میں ملیں گے، ان کے چکر دنیا داری کے چکر نہیں ہوں گے۔ یوں سمجھے جب عید ملیں گے کہ دولت کی وجہ سے نہیں ملیں گے، کسی کے اسٹیٹس کی وجہ سے نہ ملیں گے۔ جب ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملیں گے تو مقصد دولت نہ ہوگی، مقصد جائیداد نہ ہوگی، مقصد وہ یہ نہ ہوگا کہ اس کا اسٹیٹس زیادہ ہے، مقصد صرف یہ ہوگا کہ یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کا بندہ۔ جب اس امید کے ساتھ ملے گا تو یارو پھر یاد رکھو کہ یہ ملنا بھی رائے گا نہ جائے گا۔ وہ اکٹھے بیٹھ کر جب لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کے چہرے یوں چمک رہے ہوں گے کہ جب انہیں دیکھا جائے گا تو اللہ کے نبی، رسول، پیغمبر، شہداء وہ ان پر رشک اور ناز کر رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کا پیغام بندوں کے نام۔ اور پھر یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو کہ ذکر الہی کا انعام کیا ہے؟ عرض کہ حضور پتہ نہیں۔ ما غنیمت ذکر الہی سے ملتا کیا ہے؟ جب حضور سے پوچھا حضور ذکر سے ملتا کیا ہے؟ اور پھر میں بار بار عرض کرتا ذکر سے مراد صرف یہ نہیں ہے، ابھی ہم روزے رکھ کے فارغ ہوئے ہیں، ذکر سے یہ مراد نہیں ہے کہ زبان کہے اللہ۔ تسبیح گھمانے سے کیا ملے گا جب تک تیرا دل گھوم کر تیرے رب کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو جائے؟ زمزم کے چشمے سے پانی پینے سے کیا ملے گا جب تک کہ تو اپنے دل کو کوثر و سلسبیل کے انداز سے دھو نہ لے؟ ذرا غور کر، نگاہ کو جھکانے سے کیا ملے گا؟ اور جب تک تیرا دل ہی اس کی بارگاہ میں نہ جھکا، جب بندہ جھک جایا کرتا ہے تو پھر عرض کہ حضور ما غنیمت مجالس ذکر الہی کی مجلسوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا غنیمت مجالس ذکر الجنہ، ادھر سے بندہ اجتماع میں اندر اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور رب ذوالجلال اس بندے کو جنت الفردوس کا مالک بنا دیا کرتا ہے۔ اور میں اگر ذوق سے کہہ دوں، میں کون سا اپنی طرف سے کہوں گا، رب ذوالجلال کے انعامات کے پیش نظر کہوں گا، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اگر میں یہ کہوں تو کوئی اس میں ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ ایک جنتی بندہ جنتیوں سے خطاب کر رہا ہے۔ اور اس ذوق کے ساتھ سنو، وہ کس لیے؟ یہ مظہر فرید اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ جب پوچھا حضور ما غنیمت مجالس ذکر، رب کو یاد کرنے کے لیے جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں پھر کیا ملتا ہے؟
تو آمینہ کے لال فرماتے ہیں رب ذوالجلال ان بندوں کو جنت کا مالک بنا دیا کرتا ہے۔ اس لیے میں پیار سے کہتا ہوں کہ جنتی جنتیوں کو خطاب کر رہا ہے۔ اور پھر اس لیے بھی کہ یہاں پر غور کریں کہ جب بندہ مومن اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو پھر اس کے مظاہر جہاں جہاں سے ذکر بڑھتا ہے، زبان، ناک، کانوں کی سماعت، ہاتھوں کا اچھے انداز میں ہونا، پاؤں کا اچھے انداز میں آگے بڑھنا، دل کے اندر اچھے تصورات کا ہونا۔ اور میں پیار سے کہتا ہوں آج عید کا دن ہے، زبان سے جہاں آپ نے کہنا ہے اپنے بھائیوں کا السلام علیکم، آج ابھی بیٹھے بیٹھے جن سے کبھی جھگڑے کی بات ہے، کچھ بیویوں سے روٹھے ہوئے ہوں گے، کچھ بیٹوں سے خفا ہوں گے، کچھ بھائیوں سے نا آشنا سے ہوں گے، بیٹھے بیٹھے کہہ دو مولا آج میں تیری خاطر اپنے دل کو صاف کر رہا ہوں، تیری خاطر اپنے دل کو صاف کر رہا ہوں، مولا اس کا صلہ میں اپنی بہن سے نہیں، اپنے بھائی سے نہیں، اپنے دوست سے نہیں، اپنے چاہنے والے سے نہیں، مولا اس عمل کا صلہ میں تیری بارگاہ سے چاہوں گا۔ اتنی سی بات ہے، جب کوئی بندہ اس کا دل، اس کی زبان، اس کے اعضاء و جوارے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمتیں اس بندے کی طرف متوجہ ہو جایا کرتی ہیں۔ یارو قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ذرا تصور ذہن میں لائیں، ایک طبقہ ایسا بھی ہوگا جو ہنس رہا ہوگا۔ ایک ہوتا ہے مسکرانا، مسکرانا یہ ہوتا ہے کہ صرف لبوں سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کے اندر خوشی ہے۔ ہنسنا یہ ہوتا ہے کہ اس کا منہ کھل جاتا ہے، وہاں پر اس یہ ہنس رہا ہوگا۔ قیامت کے دن ایک طبقہ ایسا بھی ہوگا کہ جو ہنس رہے ہوں گے، یہ عجیب سا طبقہ ہوگا۔ حضور وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا الذین لا تزال السنتہم رطبۃ من ذکر اللہ یدخلون الجنۃ وہم یضحکون، جو ہمیشہ رب کو زبان سے یاد کرتے ہیں، ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں، ان کی زبانیں رب ذوالجلال کے ذکر سے تر بتر رہتی ہیں۔ فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا لوگ گھبرا رہے ہوں گے، لرزہ بر اندام ہوں گے، مگر یہ طبقہ ایسا ہوگا مسکرا کر نہیں بلکہ ہنس ہنس کر جنت الفردوس میں داخل ہو رہا ہوگا۔ اور یہ رب ذوالجلال کا انعام ہے۔ اور آج اللہ کا پیغام بندوں کے نام، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور غور کریں کہیں ایسا تو نہیں کہ رب ذوالجلال کو اجتماعی سطح پر بھلا دیا تو پھر رب ذوالجلال بھی عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ طاعون جیسی وبائیں پھیلیں، آج کرونا جیسی وبا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج انفرادی سطح پر نہیں، حکومتیں توبہ طائب ہوں کہ مولا نظام معیشت اب ہمارے مطابق نہیں تیرے مطابق چلائیں گے، نظام سیاست اپنے مطابق نہیں تیری کتاب کے مطابق چلائیں گے، ہماری تمدن مولا ہمارے مطابق نہیں، جیسے تو چاہے گا اس کے مطابق چلائیں گے۔ اور جب بندہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ پہلے بندہ اس کی رضا کے مطابق چلتا ہے، اس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ فرماتا ہے اب تو کہتا چلا جا، میں رب ہو کر تیری باتوں کو مانتا چلا جاتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آج عید الفطر پڑھنے کے لیے ہم حاضر ہیں اور یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پر سال میں ایک مرتبہ عید الفطر آتی ہے، ایک مرتبہ عید الاضحیٰ آتی ہے۔
تو جب اس کی پڑھنے کا موقع آتا ہے تو بھولنے کا اندیشہ بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ میں دوہرا اس لیے دیا کرتا ہوں کہ تاکہ میں خود بھی بھولنے سے محفوظ ہو سکوں، اور اگر کسی کو نہیں ہے تو وہ بھی استحضار ہو جائے۔ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، 2 رکعت نماز عید الفطر واجب زائد 6 تکبیروں کے ساتھ۔ اللہ اکبر، ہاتھ باندھ کر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب یہ پڑھنے کے بعد کہا جائے گا اللہ اکبر، تو اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک انگوٹھوں کو اٹھا کر ہاتھ کو چھوڑ دینا۔ پھر کہا جائے گا اللہ اکبر، پھر ہاتھوں کو اٹھا کر چھوڑ دینا ہے۔ جب تیسری مرتبہ کہا جائے گا اللہ اکبر تو ہاتھ اٹھا کر اب چھوڑنے نہیں بلکہ باندھ لینے۔ الحمشی کوئی صورت، پھر رکوع سجدے، پھر اس کے بعد اگلی دوسری رکعت میں اب الحمشی پہلے، کچھ صورت بعد میں، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دینے۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر جب کہا جائے تو پھر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینے۔ تیسری مرتبہ جب اللہ اکبر کہا جائے تو پھر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینے، اور چوتھی مرتبہ جب اللہ اکبر کہا جائے گا تو ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع میں چلے جانا ہے، پھر سجدے ہوں گے۔ اس طرح سے ہماری نماز مکمل ہوگی، خطبہ ہوگا، اور فطرانہ کی رقم فی کس ہمارے یہاں پر 2.25 سیر یا 2 کلو گرام، بعض نے کہا 2 کلو گرام 130 گرام، یہاں پر گندم کی قیمت میں نے منڈی سے بھاؤ پتہ کروایا تو وہ بنتی ہے 80 روپے، لیکن زائد آپ جتنا مرضی دے دیں، بعض نے رقم اس کی زائد لکھی ہے، لیکن 80 روپے جو میں نے اسیس کیا 80 روپے فی فرد ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صف بندی کر لیجیے۔